بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ ایمان والو، اس سے سبق لو اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور خوب جان رکھو کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ کون ہے جو اس جنگ کے لیے اللہ کو قرض دے گا، اچھا قرض، کہ اللہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے؟ اور جو گریز کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو تنگی بھی کرتا ہے اور فراخی بھی، اور تم کو ایک دن اسی کی طرف لوٹنا بھی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کے حکم پر اللہ کی راہ میں جنگ کریں؟ اس پر نبی نے کہا ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے اور پھر تم جہاد نہ کرو۔ وہ بولے ہم کیوں اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بچوں سے دور نکال دیا گیا ہے؟ لیکن ہوا یہی کہ جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پھر گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف تھا۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ان کے اس مطالبے پر ان کے نبی نے انہیں بتایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ بولے اس کی بادشاہی ہم پر کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں اور وہ کوئی دولت مند آدمی بھی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے اسی کو تم پر حکومت کے لیے منتخب کیا ہے اور اس مقصد کے لیے اسے علم اور جسم دونوں میں بڑی کشادگی عطا فرمائی ہے۔ یہ سلطنت اللہ کی ہے اور اللہ اپنی یہ سلطنت اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہے بخش دیتا ہے۔ تم معاملات کو اپنی تنگ نظروں سے دیکھتے ہو اور اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور ان کے نبی نے ان کے لیے مزید وضاحت کی کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر کیے جانے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا وہ صندوق تمہارے دشمنوں کے ہاتھ سے نکل کر تمہارے پاس آ جائے گا، جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے ہمیشہ بڑی سکینت رہی ہے،
اور جس میں وہ یادگاریں بھی ہیں جو موسیٰ اور ہارون کی ذریت نے تمہارے لیے چھوڑی ہیں۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں یقیناً ایک بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ماننے والے ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين۔ بنی اسرائیل کی حکومت سنبھالنے کے بعد پھر جب طالوت فوجیں لے کر نکلے تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک ندی کے ذریعے سے تمہیں آزمائے گا۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اور جس نے اس ندی سے کچھ نہیں چکھا وہ میرا ساتھی ہے۔ ہاں مگر اپنے ہاتھ سے ایک چلو کوئی پی لے تو پی لے۔ لیکن ہوا یہ کہ ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب نے اس ندی کا پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اس کے پار اترے اور ان کے وہ ساتھی بھی جو اپنے ایمان پر قائم رہے اور فوجیں دیکھیں، تو جو لوگ آزمائش میں پورے نہیں اترے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو آج جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس پر وہ لوگ جنہیں خیال تھا کہ ان کو اللہ سے ملنا ہے بول اٹھے کہ حوصلہ کرو، اس لیے کہ بہت جگہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پر غالب آئے ہیں، اور اللہ تو ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہی سچے مسلمان تھے کہ جب جالوت اور اس کی فوجوں کا سامنا ہوا تو انہوں نے دعا کی کہ پروردگار ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہمارے پاؤں جما دے اور ان منکر لوگوں پر ہمیں غلبہ عطا کر دے۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے ان دشمنوں کو شکست دے دی، اور جالوت کو داؤد نے قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے بادشاہی دی اور حکمت عطا فرمائی، اور اسے اس علم میں سے سکھایا جو اللہ چاہتا ہے کہ اپنے اس طرح کے بندوں کو سکھائے۔ اور حقیقت یہ کہ اگر اللہ ایک کو دوسرے سے نہ ہٹاتا تو زمین فساد سے بھر جاتی، لیکن اس نے اسی طرح ہٹایا ہے، اس لیے کہ اللہ دنیا والوں پر بڑی عنایت فرمانے والا ہے۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر
ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اللہ کے رسولوں میں سے ہو۔ بنی اسرائیل بھی اس بات کو جانتے ہیں، لیکن مانتے اس لیے نہیں کہ یہ جو رسول ہیں ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اس طرح کہ ان میں سے کسی سے اللہ خود ہم کلام ہوا اور کسی کے درجے اس نے بعض دوسری حیثیتوں سے بلند کیے، اور آخر میں مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے نہایت واضح نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی۔ چنانچہ یہی چیز ان رسولوں کے ماننے والوں میں ایک دوسرے کو جھٹلانے کا باعث بن گئی، اور اگر اللہ چاہتا تو جو نہایت واضح دلائل ان کے سامنے آ گئے تھے ان کے بعد یہ رسولوں کے بعد والے ایک دوسرے سے نہ لڑتے، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ لوگوں پر جبر کرے، اس لیے انہوں نے اختلاف کیا۔ سو ان میں سے کوئی ان رسولوں پر ایمان لایا اور کسی نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تم کو نہ ماننے کی وجہ بھی یہی ہے اے پیغمبر، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ہرگز آپس میں نہ لڑتے، مگر اللہ اپنی حکمت کے مطابق جو چاہے کرتا ہے۔